نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات مبارکہ اور خصائل مبارکہ کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب جمع کی اس کو شمائل ترمذی کہا جاتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق علم حدیث کے 48 شعبے ہیں۔ سیرت ایک ہے، شمائل دوسرا ہے۔ سیرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں زیادہ بات کہی جاتی ہے، اور شمائل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کے بارے میں، ذات مبارکہ کے بارے میں زیادہ بات کہی جاتی ہے۔ ویسے بھی شمائل میں سند کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء ایک کتاب لکھی، لیکن جو شمائل ترمذی ہے اس کو مقبولیت زیادہ ملی۔ ایک تو اس میں اختصار ہے، جامعیت ہے، سند بہترین ہے، اور اس میں ضعیف روایات بہت کم ہیں۔ البتہ اس کے الفاظ دوسری کتب کی نسبت کافی مشکل ہیں۔ کل روایات 400 ہیں اور 56 ابواب ہیں۔ کیونکہ اس میں الفاظ کا ذخیرہ بھی بہت ملتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے طلباء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات بابرکات کے بارے میں زیادہ معلومات ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو داخل نصاب کیا گیا ہے۔ شمائل ترمذی کے بعد آپ اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کے شروع میں بھی لکھا ہوا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ ہر ذی شان کام، اچھا کام، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے وہ اقطع ہوتا ہے، یعنی ناقص ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے فہو ابتر، وہ ابتر ہوتا ہے۔ ابتر کا لفظی مطلب ہوتا ہے بے برکت۔ ویسے اسم کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے نام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ۔ ایک اس کا معنی ہے برکت، تو پھر یوں ترجمہ بنے گا بسم اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہماری جو دادی، نانی، پردادی، بڑی بوڑھیاں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، وہ یوں کہتی تھی۔ تو اب محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کے علماء نے ان کو یہ لفظ سکھایا، تو یہ حقیقت میں بسم اللہ کا اردو ترجمہ تھا یا اپنی زبان میں ترجمہ تھا، جو وہ کہتی تھی جی اللہ دی برکت نال۔ تو بیسیکلی وہ بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی۔ تو جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فہو اجزم، وہ جزام والا، جیسے جزام والا شخص بیمار ہوتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، اسی طرح جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو وہ کام بھی پھر ناقص ہو جاتا ہے۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، چنانچہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ من اراد ان ینجیہ اللہ من الزبانیۃ، جو ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے زبانیہ سے۔ زبانیہ کیا؟ جہنم کو 19 فرشتے ہیں جنہوں نے پکڑا ہوا ہوگا قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں ان کا لفظ جو نام آیا ہے وہ زبانی آیا ہے۔ تو جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زبانیہ سے نجات عطا فرمائے، وہ زبانیہ کتنے ہیں؟ 19 19 ہیں۔ فَلْيَقْرَأْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف گنے نا تو وہ 19 بنتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ جس کام میں آپ بسم اللہ سے کام کو شروع کریں گے تو اس کے 19 حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان 19 داروغے جو جہنم کے ہیں ان سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ، جب کوئی استاد معلم اذا قال للصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کسی بچے سے کہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے قاری صاحب کے پاس پڑھنے آیا یا کسی استاد کے پاس پڑھنے آیا، ان کا بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقالها، اور وہ بچہ اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا کتب اللہ براءۃ للصبی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی جہنم کی آگ سے بری کرتے ہیں، وبراءۃ للمعلم، اور اس استاد کو بھی جہنم سے بری فرماتے ہیں، وبراءۃ لابویہ من النار، اور اس بچے کے والدین کو بھی اللہ جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ صرف بسم اللہ سے پڑھنے کی ابتدا، اس پر اگر مغفرت ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمیں تو پھر بسم اللہ کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسی مناسبت سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پھر کتاب کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اب اس کے بعد انہوں نے الحمد لکھا۔ الحمد للہ، اس کا لفظی مطلب تو یہ ہوا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں حمد کو الف لام سے معرفہ بنا دیا گیا۔ یہ معرفہ تعظیم الہی کی وجہ سے، عظمت خداوندی کی وجہ سے اس کو یہاں پر معرفہ لائے۔ حمد کہتے کس کو ہیں؟ تو مختصر المعانی میں حمد کی اصطلاحی تعریف یہی کی گئی ہے کہ هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرہا، کہ یہ ثنا ہے زبان سے تعظیم کی نیت سے، یعنی کسی کی عظمت کی نیت سے جب کسی کی اچھائی بیان کی جائے، خوبی بیان کی جائے، نعمت کی وجہ سے کی جائے یا نعمت کی وجہ بغیر کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری تعریف کریں، میری حمد بیان کریں۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین الحمد کے لفظ سے ہے۔ اچھا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب غم ہمارے سر سے دور ہو گئے، ٹل گئے۔ اور یہ فرشتوں کا ہر وقت کا جو ہے نا یہ ذکر ہے
چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے عرش کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آگے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو الحمدللہ یہ فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ ہے نا اپنی تعریف پسند ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، مگر ساری مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ ندانما گل خنداں چرنگ بو دارد کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد، میں نہیں جانتا کہ اس پھول کی رنگ اور خوشبو کیا ہے کہ باغ کا ہر پرندہ اسی کی گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بھی کیا شان ہے، ساری مخلوق اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جس کسی کی تعریف کی جاتی ہے حقیقت میں وہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے۔ اچھا بھائی دیکھیے، ایک کاتب اگر کوئی لکھے اور اس لکھائی کی تعریف کرنے والا، وہ حقیقت میں کس کی تعریف کر رہا ہے؟ لکھنے والے کی۔ اگر ایک آدمی کوئی چیز بنائے اور اس بنی ہوئی چیز کی تعریف کرے، کوئی فرنیچر کی، تو تعریف کس کی ہوئی؟ بنانے والے کی۔ تو چونکہ ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اس لیے مخلوق میں جس کسی کی جب بھی تعریف ہوئی حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ حمد میں اور شکر میں ایک باریک سا فرق ہے، ایک ہوتا ہے شکر کسی کا، ایک ہوتا ہے حمد کسی کی۔ شکر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ شکر ایک فعل ہے جو خبر دیتا ہے منعم کے تعظیم کی، اس کے نعمت کی وجہ سے، برابر ہے زبان سے یا دل سے یا اعضاء و جوارح سے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا عمل کرے جس سے کہ منعم کی نعمت کی وجہ سے اس کی تعظیم ہو، تو اس کو حمد کہتے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اب یہ حمد جو ہے یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو حقیقت میں اس کی نعمتوں کی وجہ سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے، تمہیں ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہماری یہ حمد حقیقت میں اللہ رب العزت کا ہی شکر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، بیضاوی شریف میں اس کو فرمایا گیا کہ الحمد رأس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمد، کہ حمد جو ہے وہ شکر کا سر ہے، اس کی بنیاد ہے، اور اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے، اگر اس نے زبان سے الحمدللہ کے 2 لفظ کہہ دیے، اس نے گویا اس نعمت پر اللہ کی شکر ادا کر دیا۔ تو بھائی کھانا کھا کے الحمدللہ، پانی پی کے الحمدللہ، سبق پڑھ کے الحمدللہ،
سبق یاد ہو گیا الحمدللہ. کوئی بھی چیز جو بندے کو اپنی مرضی کے مطابق پیش آئے، اب دنیا میں کتنے کام ہیں جو مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو جو کام بھی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. اب آپ پرسکون نیند سوئے، الحمدللہ. آپ جو چاہتے تھے کہ میں اپنے وقت پہ یہ کام کر لوں، آپ نے کر لیا، ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، کوئی رکاوٹ دیتے، کوئی ہماری طبیعت خراب کر دیتے، ہم وہ کام کر ہی نہ سکتے. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کام ہماری چاہت اور مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے، ایک نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. گھر کو دیکھیں الحمدللہ، جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھیں الحمدللہ، بیوی کو دیکھیں الحمدللہ، آپ لوگ اپنے والدین کو دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ کی یہ نعمت موجود، ہماری یہ دعائیں کر رہے ہیں. سبق آپ نے وقت پہ پڑھ لیا، سبق سمجھ آ گیا، یاد ہو گیا، تکرار وقت پہ کر لیا، تو آپ ذرا غور تو کریں کتنی نعمتیں ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، اور ہم اس پر اللہ کا حمد ہی نہیں بیان، شکر ہی نہیں بیان کرتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ کثرت سے کہیں، اس کو اپنی عادت بنائیں. بات کریں الحمدللہ میں اٹھا، الحمدللہ میں نے ناشتہ کر لیا، الحمدللہ میں نے سبق پڑھ لیا، میں نے الحمدللہ یہ کر لیا. آج ہماری زبانوں پہ الحمدللہ کا لفظ اتنا عام نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بس کوئی بھی بات جو مرضی کے مطابق ہو گئی، اندر ہی اندر اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے ہیں. اب الحمد کے بعد آگے للہ آیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. للہ اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے. اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا ذاتی، وہ لفظ اللہ ہے، اس میں جلالہ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. جیسے حدیث پاک میں، احادیث میں 99 نام آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نام ہے، یا حنان، یا منان، یہ ان 99 میں سے نہیں ہے مگر احادیث میں آتے ہیں. تو اور بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ دعا مانگتا ہوں جس کا علم تو نے کسی نبی کو دیا، فرشتوں کو دیا، یا مخلوق میں سے کسی کو دیا، یا اس نام سے جس کا علم تو نے مخلوق کو نہیں دیا، تو خود ہی جانتا ہے. اللہ میں اس سے بھی تیری سامنے دعا مانگتا ہوں. اللہ اکبر. جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. اللہ رب العزت کے نام ہی سے ہمیں ہر اچھے کام کی ابتدا کرنی چاہیے. چنانچہ یہ جو اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کے بارے میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، کہ یہ واجب الوجود اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، وہ واجب الوجود کہ جو مستحق ہے تمام تعریفوں کا. تو اس اللہ نے اپنے لیے کس نام کو پسند فرمایا؟ اللہ. اب دیکھو یہ نام کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ. اس نام کے ساتھ آپ کو کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا. بھئی اللہ کے نام میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نقطہ پسند نہیں کیا کہ یہ بعد میں میرے ساتھ نقطے نہ لگاتے پھرے، شرک نہ کرتے پھرے میرے ساتھ. میرا نام بھی ایسا جو اپنے ساتھ کسی نقطے کو پسند نہیں کرتا. نقطے ہی کی تو بات ہوتی ہے.
ہم دعا کرتے رہے اور وہ دغا پڑتے رہے، ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ تو نکتے کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ تو بھئی نکتہ، اللہ تعالیٰ بالکل شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ اب دیکھیں، ایک عورت کہے کہ یہ ہی میرا خاوند ہے، اور دوسری کہے یہ بھی میرا خاوند ہے، تو ایک نکتے سے کتنا فرق پڑ گیا۔ اس کا خاوند کبھی اس نکتے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جس طرح خاوند اپنی بیوی کے معاملے میں نکتے کو پسند نہیں کرتا کہ وہ یوں کہے جی یہ بھی میرا خاوند ہے، کہے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی نکتے کو پسند نہیں فرماتے، فرماتے نہیں میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ تو نام بھی اللہ رب العزت نے ایسا پسند فرمایا، اس نام میں بھی کوئی نکتہ نہیں ہے۔ پھر اس نام کی عجیب حکمتیں دیکھیے۔ اس پر حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی، فتح اللہ اس کا نام ہے، اتنی موٹی کتاب عربی زبان میں، صرف اللہ رب العزت کے نام کے معارف کے اوپر، اسرار و رموز کے اوپر اتنی بڑی کتاب لکھی، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے معارف میں سے ایک معرفت، یعنی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف کو اگر ادا کرتے چلو نا، تو جو لفظ کا حصہ بھی باقی بچے گا وہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کرے گا۔ اب دیکھیے، لفظ ہے اللہ، اگر شروع کے الف کو ہٹا دے تو باقی کیا بچا؟ للہ۔ اب للہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اچھا، اب اگر ایک لام کو اور ہٹا دے تو باقی کیا بچا؟ لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اس کا اشارہ بھی کس طرف ہوا؟ اچھا، ایک لام اور کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ تو لا الہ الا، ماشاء اللہ، واہ میرے مولا، ایسا پیارا نام پسند کیا کہ ایک ایک حرف کو بھی الگ کرتے جاؤ تو ہر بچنے والا حرف بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی کی طرف اشارہ کرے گا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے۔ بعض نے کہا کہ یا حی یا قیوم، بعض اور الفاظ کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے بارے میں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت اور پیاری تفصیل لکھی ہے۔ جو بچہ پڑھنا چاہے تو وہ کسی وقت اس کو طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تاہم ساری تفصیل کے بعد خلاصہ وہ بھی یہ نکالتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، مگر بتاتے ہیں کہ لفظ تو یہی ہے، مگر اس کے لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی لفظ کے ذریعے سے مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے تھے۔ جب مردوں کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو کیا فرماتے تھے؟ قم بإذن اللہ۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ مردہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اور آج ہم اگر کسی کو یہی لفظ کہیں تو کیا مردہ زندہ ہو جائے گا؟ مردہ تو کیا زندہ ہونا، سویا ہوا نہیں جاگتا۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق ہوا کہ ہماری زبان وہ نہیں ہے سچی کہ جس زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا کر، غیبت سے بچا کر، چغلی سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر
اس مقام پہ لانا چاہیے جہاں اس زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، آپ جا رہے ہیں کہیں، راستے میں ٹریفک پولیس والا ایک بندہ کھڑا اور وہ ڈیوٹی نہیں دے رہا بلکہ گپیں لگا رہا ہے کسی کے ساتھ، سڑک بلاک ہو گئی، آپ اس پولیس والے کے پاس جائیں اور اس کو کہیں میں نے آپ کو نوکری سے چھٹی کروا دی، تو اس کی چھٹی ہو جائے گی؟ اس کی چھٹی کیا ہوگی؟ وہ آپ کی چھٹی کروائے گا۔ لیکن اگر بالفرض اس کا کوئی افسر وہاں سے آ رہا ہے، آئی جی آ رہا ہے، اور وہ یہ سارا منظر دیکھ کے اس کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے تیرا پیٹی نمبر کیا، چل آج کے بعد تیری چھٹی، اب اس کی چھٹی ہو جائے گی؟ تو اس نے بھی لفظ تو وہی کہے اور اس نے بھی وہی کہے، فرق کیا ہوا؟ ہم نے کہے ہمارے پاس وہ رتبہ نہیں تھا، اور آئی جی نے کہا کہ اس کے پاس وہ رتبہ موجود تھا، اسی لیے یہ اس میں اعظم تو ہے، لیکن جب انسان کو ولایت کا وہ رتبہ نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ کا یہی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، ایک مشرک تلوار لے کر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اس نے کہا من یعصمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ، تو اللہ کا لفظ کہنے سے اس بندے پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا کے کہا من یعصمک منی، اب لگا منتیں کرنے، آپ بھی بڑے کریم ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے کریم، اور چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو معاف فرما دیا۔ مگر اس اللہ کے لفظ میں اتنی تاثیر تو تھی نا، تو یہ تاثیر ہے لیکن اس کو کہنے والی زبان ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ تاتاریوں نے ایک شہر کی طرف رجوع کیا تو مسلمان اس شہر کو خالی کر کے چلے گئے، صرف ایک بزرگ تھے وہ جو شہر میں سے نکلنے کی بجائے مسجد میں چلے گئے، ایک ان کا خادم صاحب تھا۔ اب تاتاری آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا کتنی دہشت ہے کہ مسلمان ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کو اطلاع ملی کہ بھائی ایک بوڑھا اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہے، تو یہ ابھی مسجد میں موجود ہیں، اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تم شہر چھوڑ کے کیوں نہیں چلے گئے؟ وہ کہا میں اللہ کے گھر میں تھا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ انہوں نے کہا ابھی تو تم زنجیر بندھی ہوئی ہے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ملزم بن کے میرے سامنے کھڑے ہو، تو کہاں ہے تمہارا اللہ جو تمہیں بچائے؟ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے نا تو ان بزرگوں نے یوں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اس کے سامنے زور سے فرمایا اللہ، تو جیسے انہوں نے اللہ کہا نا وہ ہاتھ کی جو ہتھکڑی تھی نا وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی، تو وہ جو شہزادہ تھا نا اس کے اوپر ہیبت طاری ہوئی، خوف طاری ہو گیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو شہر سے نہیں نکالتے، آپ یہاں رہیں۔ اب شہزادے کو اندر سے عقیدت ہو گئی اس کے ساتھ، وہ کبھی کبھی ان کو شام کو رات کو اندھیرے میں اپنا بھیس بدل کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب مانوس ہو گئے تو ان بزرگوں نے پھر اس کو بشارت دی کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس نے کہا جی میں کلمہ تو پڑھ چکا ہوں، لیکن اگر اس وقت میں اپنے اسلام کا اعلان کروں تو جو بادشاہ ہے مجھے قتل کروا دے گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں جب مجھے تاج و تخت مل گیا تو میں اس وقت اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ 30 سال کے بعد اس کو تاج ملا، اور جیسے ہی تاج ملا اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور جتنے تاتاری تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تاج و تخت مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دیا۔
اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے ایاں آج بھی ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو دیکھو یہ اللہ کا لفظ اتنی برکت والا ہے، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹتی ہیں اور دشمن کے ہاتھوں سے تلوار بھی نیچے کی گئی. اس لیے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے وقت داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ. ایک اللہ کی حمد بیان فرما رہے تھے. اگر آپ غور کریں تو اذان کی ابتدا بھی اسی نام سے اور اذان کی انتہا بھی اسی نام سے. چنانچہ اذان کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اور ختم کس لفظ پر ہوتی ہے؟ تو لفظ کون سا بنا؟ اللہ کا لفظ. تو شروع بھی ہوئی اللہ کے لفظ سے. اور اچھا نماز کی بھی یہی کیفیت. نماز شروع کس لفظ سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اور نماز ختم کیسے ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. تو اللہ کے لفظ سے شروع اور اللہ کے لفظ سے. اللہ کے لفظ میں کیا حکمت ہے، کیا برکت والا یہ لفظ ہے. اس لیے اس نام سے اور اس نام کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کو طمانینت ملتی ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اسی فتح اللہ کتاب کے اندر یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہوا ہے کہ جب دنیا میں کوئی بھی بندہ میرا نام اللہ لے تو اس نام کو سننے کے بعد پھر 40 سال کے لیے سور پھونکنے کو مؤخر کر دیا کرو. چنانچہ جب کائنات میں آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے، اس نے پوری کائنات کو سلامت رکھا ہوا ہے. اتنا تو برکت والا نام ہے نا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے. تو کوئی پوچھے جی تمہارے رب کا نام، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ اللہ کا لفظ برکت والا ہے. تبارک اسم، اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. اللہ کی ذات برکت والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. اسی لیے بسم اللہ سے شروع کیا کہ اللہ کی برکت کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس برکت، اس اللہ کے نام سے انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. یہ دلوں کی شفا ہے. اللہ کا نام، سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، سب میل کچیل اور زنگ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے حاشیے پر مسائل السلوک لکھے ہیں. یعنی قرآن مجید کی جن آیات سے جو سلوک کے مسائل اس
اخذ کیے جا سکتے ہیں نا، یا استنباط کیے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں دے دیے ہیں، نکات دے دیے ہیں۔ چنانچہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس نے جب پوچھا اپنے اسمبلی ممبروں سے کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ حکم دیں گی ہم وہی کریں گے، فانظری ماذا تأمرین۔ اس پر اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک بہترین استعارہ ہے۔ کیا استعارہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان الملوک سے مراد اس مالک الملک کا نام لیں، اللہ رب العزت کا نام، اور قریہ سے مراد یہ دل کا قریہ لے لیں، تو پھر اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ رب العزت کا نام اس دل کے قریہ میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا رہے نا، گرتا رہے، تو آپ دیکھیں نیچے پتھر بھی ہونا تو تھوڑے عرصے کے بعد پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام اگر بار بار دل میں گزارتے رہو تو وقت کے ساتھ وہ بھی وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ نام اس دل میں بھی اپنا رستہ بنا لیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے اپنے اثرات ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، بہت درویش تھے، بزرگ تھے، اور وقت کے بادشاہ بھی ان کی خدمت میں آتے تھے، بہت درویش صفت تھے، بہت، اللہ اکبر۔ ان کی تو عجیب باتیں ہیں۔ خیر، ایک مرتبہ وقت کا ایک بڑا فلاسفر تھا، حکیم تھا، دانا تھا، اس کو کہتے تھے بو علی سینا، تو وہ ان کی خدمت میں آیا بیٹھا تھا۔ تو حضرت نے مجلس میں کچھ دیر بیان فرمایا، اور بیان میں آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے نام کی یہ برکتیں ہیں کہ انسان کے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، صحت میں برکت، عزت میں برکت، اور انسان کے کام سنور جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور دشمن خائب و خاسر ہوتے ہیں، اور غلبہ نصیب ہوتا۔ بڑے فضائل گنوائے اللہ کے ذکر کے۔ اب وہ فلاسفر تھا، وہ سنتا رہا۔ جب حضرت نے اتنے فوائد گنوائے نا، تو سن کے وہ اخیر پہ کہتے ہیں کہ جی ایک لفظ کا ذکر کرنے کے اتنے فائدے۔ جب اس نے یہ سوال پوچھا تو حضرت نے بھری محفل میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے خر تجھے دانی، گدھے تجھے کیا پتا۔ اب جب مجمع میں اس کو گدھا کہا گیا تو وہ تو بڑا مشہور بندہ تھا، اوہو، اس کی تو حالت غیر ہو گئی، پسینے آ گئے، حضرت نے تو بڑی میری بےعزتی کر دی۔ اب تھوڑی دیر بعد جب حضرت نے دیکھا نا کہ وہ تو حالت بدلی ہوئی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا، حکیم صاحب بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بات ہی ایسی کی۔ تو حضرت نے پھر اسے بات سمجھائی
فرمایا دیکھو حکیم صاحب، میں نے آپ کو صرف ایک لفظ بولا، گدھا. اگر اس ایک لفظ گدھے نے آپ کے تن بدن کی حالت کو بدل کے رکھ دیا ہے تو کیا اللہ کا لفظ بدل نہیں سکتا حالت کو؟ اور واقعی بات ٹھیک ہے. ابھی میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے کھٹاس اور مٹھاس کا نام لوں نا تو منہ میں پانی آ جائے گا. کئی دل میں دعا بھی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کرے حضرت صاحب مٹھائی منگا کے ہی کھلا دے. تو اگر کھٹاس اور مٹھاس کے لفظ کا اتنا اثر ہے بھائی، تو کیا اللہ رب العزت کے نام کا اثر نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت کرتے رہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ایک تو اللہ خود بڑے ہیں اور اس کا ذکر بڑا ہے اور اس کی رضا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، تینوں چیزیں اکبر ہیں. تو ہم ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے. اچھا، اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ فقط نام مفرد لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نام لینے ہیں تو تم اس کے ساتھ حرف ندا ملاؤ، یا اللہ کہو. تو بھائی ضروری تو نہیں ہوتا کہ سب حروف ہر وقت ہی ملے ہوئے بھی ہوں، محذوف بھی تو ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں، بچہ جب روتا ہے اور امی کو پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا امی یا امی کہتا ہے. کبھی کیا کہتا ہے؟ اور اس کے امی امی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امی کا دل تڑپتا ہے اور امی اس کو گود میں لیتی ہے. تو بھئی اسی طرح جب مومن کا دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے تو مومن بھی اللہ 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 اس طرح کہتا ہے. اللہ رب العزت کو پیار آتا ہے، وہ بھی بندے کو رحمت کی آغوش میں لے لیا کرتے. اب اگر کوئی کہے جی کہ صرف اللہ کا لفظ نہ لیا کرو، کیوں بھائی؟ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. تو دنیا کے خاکی محبوبوں کے محبت کا تو یہ عالم کہ ان کا نام لینے میں مزہ، تو ہمیں اپنے محبوب کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا. کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ ہم آپ کے نام کے عاشق ہیں، ہم آپ کے نام کو کیوں نہ رٹیں گے. اب یہ تو تھا چلو ویسے جو، اب اس کا تحقیقی جواب سن لیں کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی حتی یقال فی الارض اللہ. تو یہ دو لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا نا حدیث میں، ہیں کیا استعمال ہوا؟ اللہ. تو بھئی حدیث کے مطابق ہم بھی کہتے ہیں اللہ 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 حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. حدیث میں بھی آیا ہے اللہ اللہ اللہ. اب ہم تو حدیث کے مطابق کر رہے ہیں. حتی یقال فی الارض اللہ. تو اس نام کے اندر بہت برکتیں ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نام کے ساتھ سچی مناسبت عطا فرما دے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اور اپنی زندگی میں وہ سب سے پہلے اللہ کا نام کہے تو اس پر اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس نام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ بچہ اگر بولے تو ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت. اور اگلی بات سن لیجئے، اور اگر مرتے ہوئے آخری لفظ یہی منہ سے نکلے تو بندے کی بھی مغفرت. حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ، تو آخری لفظ کون سا بنا؟ داخل تو معلوم ہوا کہ شروع بھی اسی نام سے اور آخر بھی اسی نام سے. اس لیے اس نام کو اتنا کثرت سے اپنے دل میں گزاریں
کہ ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ. ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ. حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انما المؤمنون. اللہ، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ. دل کی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے. یہاں سلام کو نکرہ لائے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے حمد کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنا دیا، اور سلامتی چونکہ اللہ کے انبیاء پر تھی، اور انبیاء تو بہت سارے، اس لیے اس کو اس طرح سے بغیر الف لام کے وہ لائے ہیں. پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی مناسبت کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا. اس اعتراض کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، سلام کیوں لکھا؟ قرآن مجید کی مناسبت سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تو قرآن مجید کی چونکہ آیت میں بھی اسی طرح ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اسی کو حمد کے بعد لائے ہیں. اور تحقیق کے جواب یہی ہے کہ خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے نا درجے کا، اس فرق کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ فرق رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ العبد عبد وان تعالی، بندہ بندہ ہے جتنا بھی اونچا ہو جائے چڑھ جائے، والمولا مولا وان تنزل، اللہ مولا مولا ہے جتنا بھی وہ نزول کر لے. اللہ اللہ ہے. بے اگر غلام اونچا بھی چڑھ کے بیٹھ جائے اور اس کا مالک نیچے فرش بیٹھا ہو تو فرق تو ہے نا غلام اور مولا میں. تو اس لیے چونکہ انبیاء کرام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، اس لیے ان کے لیے سلام کا لفظ استعمال ہوا الف لام کے علاوہ، اور اللہ رب العزت کے لیے اس کو خاص کر دیا گیا الف لام کے ساتھ. تو الحمد کا لفظ لیا اور آگے وسلام، تو قرآن کی مناسبت بھی ہو گئی اور ایک فرق بھی سامنے آ گیا اللہ رب العزت کی عظمت کا. اچھا، یہ لفظ سلام اللہ کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟
ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے ذہن میں. اب ذرا سوچیں، غور کریں. شریعت نے السلام علیکم کی بہت اہمیت بتائی. فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. اس لیے ایک دوسرے کے سامنے جب بھی آئیں تو ایک دوسرے کو سلام کہنا چاہیے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور اٹھ کے ہم چلے جاتے تھے درخت کے یا دیوار کے پیچھے کسی کام کے لیے، جب واپس لوٹتے تھے تو پھر سلام کیا کرتے تھے. تو اتنا تو اس کی اہمیت ہے نا، اتنا تو اس کی اہمیت ہے. تو جب سلام کرنے کی اہمیت اتنی ہے تو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر السلام علیکم تو نہیں کہا. کیا کہا؟ یوں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 لفظ گئے، سلام تو کہیں بھی نہیں. تو بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر تو سلام کی اتنی اہمیت اور وہاں جا کے سلام ہی نہیں کیا. تو علماء نے پھر اس کا جواب لکھا کہ دیکھو، یہ سلام ایک دعا ہے اور دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اگلے بندے کو سلامتی میں رکھے. اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اس کا تو نام ہی سلام. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو تصور ہی نہیں اس چیز کا کہ اس کے لیے کوئی مصیبت، پریشانی، کچھ ہو، ایسی ویسی چیز ہو. سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے یہ شان شایان ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کی ذات اس سے بلند ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر سلام کہنے کے بجائے اللہ کی تعریف کی. اے اللہ، میری تمام قولی تعریفیں، عبادتیں، اور میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، وہ سب کس کے لیے؟ اے اللہ، آپ کے لیے ہیں. تو جب انہوں نے ان الفاظ سے اللہ تعالی سے کلام کیا، اب اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلامتی تو بھئی ہم لوگوں کو چاہیے. تو اس لیے سلامتی کن کے لیے؟ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اچھا، سلام تسلیم کے بارے میں جمع الوسائل میں لکھا ہے کہ تسلیم عظیم من رب الرحیم او سلام کثیر منا او ثناء حسن من جانبنا. اس کا یہ مطلب ہے. آگے فرمایا عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں بھائی؟ انبیاء علیہ السلام. تو انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی نیت برکت سے جو ان کے متبع ہوں گے، اتباع سنت کرنے والے ہوں گے، علماء ہوں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے، اللہ کے مقبول بندے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تو بھئی آج کے دور میں کتاب کے وارث کون ہے؟ علماء. نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ تو معلوم ہوا کہ یہ سلامتی صرف انبیاء کے لیے نہیں بلکہ انبیاء اور ان کے جتنے بھی متبعین ہیں اور علم کے ان کے جانشین ہیں، وارث ہیں، ان تمام کے لیے بھی یہ سلامتی ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے. چنانچہ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کریں گے. فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کو تھوڑا دوہرا لیں، جو کچھ سنا اس کو. اب دیکھیں، الفاظ تو ہم نے تھوڑے سے پڑھے ہیں، لیکن شمائل کا لفظ پڑھ کے
اب آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ شمائل جمع کس کی ہے؟ شمال کی. اور اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خصائل اور عادات. اچھا، اب یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ شمائل الترمذی سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ امام ترمذی کے شمائل ہیں. تو اس کا جواب علماء نے لکھا کہ یہاں پر اضافت محذوف ہے. اضافت اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل یوں تھا کہ الشمائل التی جمعها والفها الامام محمد بن عیسیٰ الترمذی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور شمائل سے پھر آگے تفصیل اس کی کہ اس میں کیا چیز ہوگی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی شخصیت کے بارے میں، سراپا کے بارے میں ہوگا. سب کچھ پسند کیا فرماتے تھے، کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، گفتگو کیسی تھی، آپ کے انداز کیسے تھے، وہ تمام باتیں آپ کی اس شمائل کے عنوان سے یہاں پر اکٹھی کی جائیں گی. تو بھئی ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب محبت کا تعلق ہوتا ہے اور عاشق اپنے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر محبوب کی نشانیوں سے اپنے محبوب کے دل کو، اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے. تو آج ہم اگر چاہیں کہ ہم اپنے دل کو تسکین دیں تو ہمارے پاس تو یہ شمائل موجود ہیں. اللہ اکبر. ہمارے اکابر نے کیا اچھی باتیں کہیں. پنجابی میں اشعار ہیں، کچھ کو سمجھ آئیں گے، کچھ کو نہیں آئیں گے. جن کو نہیں آئیں گے وہ بعد میں سمجھ لیں، ہم اپنا مزہ لینے کے لیے ضرور پڑھیں گے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اتے میں مٹھڑی نت جان بلب، اتے خوش وسدا وچ ملک عرب، تتی بن جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، گلی کوچا شہر بازار پھراں، مت یار ملے کئی سانگ سبب، اتے میں مٹھڑی نت جان بلب، اتے خوش وسدا وچ ملک عرب، اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیڈے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیڈی باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڈے دردیاں کتیاں نال ادب، اتے میں مٹھڑی نت جان بلب، اتے خوش وسدا وچ ملک عرب. ہمارے بزرگوں نے تو بھائی بہت محبت کی باتیں کی ہیں. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. تو بھائی ہمارے پاس تو محبوب کے شمائل ہی ہیں، ہم انہی کو پڑھیں گے، انہی سے دل کو سکون دیں گے، تسلی دیں گے، اور ان شمائل کے آئینے میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے جاگتے میں یا سوتے میں اللہ اس سال کے دوران ہمیں اور آپ سب کو اس محبوب کا دیدار عطا فرما دے. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود عنہ نے روایات بھی کی ہیں کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے اور وہ ناقص ہوتا ہے. پھر آگے الحمد کے بارے میں، حمد کی کافی تفصیل آپ کے سامنے کہی گئی. پھر للہ کے بارے میں کہ اللہ کے نام کی تفصیل آپ کے سامنے کہی گئی، اور سلام کے بارے میں بتایا گیا. عبادہ الذین اصطفیٰ اس سے مراد انبیاء، اور جو انبیاء کرام کی اتباع کرتے ہیں تو ہم نیت کریں کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بھی اپنی سلامتی میں رہنے والے بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جتنے بچے ہیں سب کو ایک ایک جو ہے یہ جو پڑھایا گیا وہ اس کاغذ کے اوپر موٹا موٹا سب موجود ہے. اس کو آپ کو ہم فائلیں بعد میں دے دیں گے، اس کو بہت ٹیڑھا میڑھا مت کرنا، ان فائلوں میں آپ لگا کے یہ آپ کی پوری وہ کتاب ہی بنتی چلی جائے گی.